آپ کی سر بہت پریڈکشنز تھی صدر ٹرمپ کے بارے میں, سو ویڈ لائک ٹو بگن ود دیٹ, کیونکہ آپ کا ہمیشہ خیال تھا کہ یہ امریکی اسٹیبلشمنٹ کی خلاف یا اپوزیشن میں صدر بنے ہیں, یہ کبھی کسی جنگ میں امریکہ کو وہ مجھے مایوسی ہوئی ہے ان کے اس موقف پر, اور مجھے لگتا ہے کہ وہ پھنسا دیا گیا ہے بیچارے کو, اور یہ جو اسرائیلی لابی ہے جو جنگ چاہتی ہے انہوں نے اس کو پھنسا دیا ہے. انہوں نے کہا ہوگا کہ جی فکر نہ کریں, جو پنجابی چڑی نہیں پھڑکے گی, 24 گھنٹے کے اندر ہم صفایا کر دیں گے. اور ٹرمپ بھی ذرا پنجابی سٹائل ہے, ذرا ایکسائٹڈ ہو جاتا ہے, امپلسو بھی ہے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی فتح ہوگی تو آپ کو بھی کریڈٹ جائے گا. جیسے وہ نیو یارک ٹائمز کی سر بہت تفصیل سے سٹوری ہے کہ کس طرح ان کا ارادہ بھی تبدیل ہوا, بٹ وہی والی بات سر کہ اب کوئی اس میں ابہام نہیں ہے کہ یہ دیکھیں جی بی ویری کلیئر دو چیزوں پر. نمبر 1 کہ یہ جنگ کا تعلق نیوکلیئر ایشو سے نہیں ہے, اٹ از اباؤٹ رجیم چینج. مقصد ان کا جو جیسے عراق کی جنگ کا تھا جھوٹ کی بنیاد پر کہ صدام حسین کی حکومت کا خاتمہ, یہ بھی چاہتے ہیں جو اسلامک ریولوشنری رجیم ہے اس کا خاتمہ ہو. یہ بہانہ ہے, اصل نشانہ اسلامی انقلاب ہے سر. بٹ اس پر اور دوسری بات ہے کہ یہ جوائنٹ آپریشن, اس میں کوئی ابہام نہیں اب ہونا چاہیے, کیونکہ پہلے جب بھی رجیم چینج آپریشن ہوئے تو اس میں اسرائیل یہ جوائنٹ آپریشن اسرائیل اور امریکہ اس میں شامل ہے. امریکہ کی آشیرواد کہہ لیں, آنکھ ماریں یا تھپکی دیں, جو بھی ہے وہ جوائنٹ آپریشن ہے. سر ویسے تو اگر ہم G7 کی بھی اسٹیٹمنٹ دیکھیں یا زیادہ تر یورپین ممالک کی بھی دیکھیں تو بہت شرمناک, بالکل صحیح کہا آپ نے کہا. اور مجھے بڑا دکھ ہوا جو نیا ان کا چانسلر ہے مرٹس جرمنی کا, اس نے کہا کہ اسرائیل از ڈوئنگ دا ڈرٹی ورک فار اس, کہ ہمارا جو گندا کام ہے وہ اسرائیل کر رہا ہے. ان کو بڑی اور خوشی و تسکین کے ساتھ غالباً انہوں نے کہا, جو میں دیکھ رہا تھا. مجھے بڑا دکھ ہوا کہ یہ جو جہریت ہے, ایک ملک پر حملہ ہے, ایٹمی تنصیبات پر حملہ ہے, اس پر سب یہ خوشی اور تسکین کا اظہار کر رہے ہیں. یہ مغربی ممالک جو بات کرتے ہیں رول آف لا کی, انسانی حقوق کی اور قانون کی بالادستی کی. اچھا سر, بٹ یہاں اب یہ بھی سوال بہت زیادہ اٹھ رہا ہے کہ ایک طرف جیسے آپ نے کہا کہ اٹس اباؤٹ رجیم چینج, تو مگر صرف فضائی بمباری کر کے رجیم چینج شاید اتنا آسان نہ ہو. عراق کے اندر مطلب کہ فوراً ہو گیا کیونکہ گراؤنڈ فورسز گئیں, اس کے بعد جو مسائل ہوئے وہ بعد کے, بٹ ایک انیشل سٹیپ ہو گیا. سیریا میں کیونکہ صرف جو مدد پہنچائی گئی وہ ہم یہی کہہ سکتے ہیں بمبارڈمنٹ کے تھرو تھی. اٹ ٹوک اے گڈ 10 years. تو مطلب کہ یہ اب آپ کی باتوں سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ بھی کیا ہم تیار ہو جائیں کہ اب ایران میں جو جنگ ہوگی وہ سیریا کی طرح اٹ ول بی لانگ اینڈ ڈران آؤٹ. آئی مین واٹ آر وی لوکنگ ایٹ؟ یہ افورڈ نہیں کر سکتا اسرائیل بھی اور امریکہ بھی طویل جنگ. دیکھیں نا, پھر کچھ سم تھنگ ول ہیو ٹو بریک آن دیٹ. آپ یہ دیکھیں کہ پہلے 24 گھنٹے میں تو اسرائیل نے جو کیا, ایران کو شاک پہنچا. وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. ان کا سارا ملٹری ہائی کمانڈ وائپ آؤٹ, بالکل. ان کے ٹاپ نیوکلیئر سائنٹسٹ وائپ آؤٹ. جو نیوکلیئر نیگوشیٹر ہیں علی شمخانی صاحب, دوسرے لوگ, ان کو بھی مار دیا جو مذاکرات کر رہے تھے اور جو کہتے ہیں ماڈریٹ ہیں کہ جی ڈیل ہو. تو ان کا خیال تھا کہ اس کے بعد یہ کلیپس ہو جائے گا سارا سلسلہ. وہ کلیپس نہیں ہوا. آئی تھنک جو رہبر ہیں خامنائی صاحب, انہوں نے فوراً اپوائنٹمنٹس کی, نئے لوگ لگائے اور کہا ٹھیک ہے ہم ویل فائٹ بیک, ویل ہٹ بیک, اور ہٹ بیک کرنا شروع کر دیا. اب موساد ہیڈ کوارٹرز ان تل ابیب ہیز بین ہٹ. حائفہ میں ان کے جو شہر ہیں اس میں پہلی دفعہ ایسے منظر دیکھیں آپ نے جو ٹیلی ویژن میں, جی بالکل, کہ ان کو بلڈنگیں تباہ ہوئی ہوئی, دے آر اسٹل ان اے اسٹیٹ آف شاک. تو اس کے لیے اس وقت نیتن یاہو کی نمبر 1 پرائرٹی کیا ہے کہ ٹرمپ کو میں گھسیٹوں کہ جنگ کے اندر باضابطہ شامل ہو, جو ابھی تک باضابطہ طریقے سے, یعنی کہ ان کے بامبنگ ہو, ان کے جو ایئر کرافٹ کیریئر ہیں وہ میزائلز ماریں. ابھی تو اسرائیل ورسز ایران ہے نا, نیوکلیئر انسٹالیشن جو جن کے وہ جو نتانز کہہ لیں ہیں, اصفہان کہہ لیں, فوردو کہہ لیں, جو بھی جہاں وہ سب کا خیال ہے کہ امریکن پلینز آئیں گے تو ہی وہ تباہ ہوگی. اسرائیل کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے. وہ پاؤنڈ کا جو بم ہے, مدر آف آل بمز کہتے ہیں, اگر وہ امریکہ ہی بھینگتا ہے B-2 بامبر کے ذریعے اور اس سے وہ تباہی ہوگی. خیر وہ تو ایک نیوکلیئر انسٹالیشن ہے, حالانکہ وہ بھی ایک وار کرائم ہے. بائی دا وے عارفہ صاحبہ میں بتا دوں کہ اٹس اے وار کرائم ٹو اٹیک نیوکلیئر انسٹالیشن. ہماری کتنی لڑائی ہوئی ہندوستان کے ساتھ, لیکن ہم نے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی نیوکلیئر تنصیبات پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے, اینڈ وی اسٹک بائی دیٹ لاسٹ 40 ایئرس سے. تو ایک جو مہذب رولز آف دا گیم ہے, لیکن اسرائیل نے وہ بھی وائلیٹ کیا اور اس کی کوئی تنقید نہیں ہوئی. آپ نے G7 کی بات کی, آپ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی جو IAEA ہے,
اس کو ایک لفظ نہیں انہوں نے کہا اس کے بارے میں بالکل کہ ریڈیشن ہو سکتی ہے, لوگوں کی اشاعتیں ہو سکتی ہیں, لیکن کوئی بات نہیں کی اس کی. تو سر پھر دین اگین آئی کم بیک ٹو دیٹ سیم کویسچن کہ اتنا آسان نہیں ہوگا اگر, بالکل نہیں تو ہوگا. پھر وی آر لوکنگ ایٹ اے فار ایور وار جس کو کہتے ہیں میرے خیال میں. اس لیے میں امید رکھتا ہوں کہ جو آپ نے ابھی ذکر بھی کیا, جو تاریخی لنچ ہو رہا ہے آج, اس میں جو کل میں نے دیکھی تھی اسپیچ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی, وہ بڑا کلیئرلی انہوں نے کہا کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ ایران جارحیت کا شکار ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ امریکہ جلد از جلد اس جنگ کا خاتمہ کرے, سیز فائر کرے, کیونکہ اس کے نتائج بڑے تباہ کن ہو سکتے ہیں. تو میرے خیال میں امید ہے کہ وہ آج جب ٹرمپ سے لنچ ہوگا تو اس میں باور کرانے کی کوشش کریں گے کہ جناب یہ جو آپ جو پنگا لے رہے ہیں اس کے نتائج بڑے خوفناک ہو سکتے ہیں, خطے کے لیے بھی اور امریکہ کے لیے بھی. کیونکہ دیکھیں جی, اگر وہ مائننگ کر لیتے ہیں خدا نخواستہ اسٹریٹس آف ہارمز کے, جہاں سے تیل آتا ہے, تو وہ تیل کی قیمتیں تو کہاں پہنچیں گی پھر. بٹ سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ یہ سب جب تک وہ یہ بتائیں گے نہیں صدر ٹرمپ کو, کسی اور نے نہیں بتایا ہوگا. آئی مین مجھے تو یہ آپ کی بات سے سمجھ آ رہا ہے کہ obviously وہ تو بتائیں گے بیکاز ہم سے ہر سسٹم میں سرکاری سچ ہوتا ہے. انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے اس میں, اس کے ٹریپ میں آ کے نیتن یاہو کا. تو ایٹ لیسٹ ایک فرق ہے کہ وی آر فرام دس ریجن, ہمارا ہمسایہ ہے ایران, ہمارا دوست بھی ہے ایران, ہم نے ایران کا ساتھ بھی دے رہے ہیں. تو کم سے کم وہ سنے گا تو صحیح نا کہ پاکستان آرمی چیف کیا کہہ رہے ہیں, کیا تجزیہ ہے ان کا. I think Trump would be also in a listening mode. I'm going to play devil's advocate here and say that sir جنرل مشرف کی اور جارج بش جو صدر تھے ان کی تو بہت پرسنل ایکویژن تھی آپس میں. مشرف صاحب نے ان کو کتنا سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ طالبان کو بون اگریمنٹ کا حصہ بنا لیں یا ان کو حکومت میں حصہ دے دیں, بٹ اس وقت فیصلہ ہو چکا تھا جب ان کی دوستی ہوئی ہے, وہ غلطیاں کر چکے تھے. وہ بون ایگریمنٹ 2000 میں ہوا تھا, یہ 9/11 وہ اکتوبر میں ہوا تھا, تو یہ ہمارے تعلقات 2003 کے بعد ان کے قریب ہوئے تھے. تو میرے خیال میں ہمیں بتانا چاہیے کھل کے, کیونکہ اگر ٹرمپ ہماری بات سننے کو تیار ہے اور اچھا جسچر ہے ٹرمپ کی طرف سے, میں سمجھتا ہوں اس سے پاکستان کی اہمیت بھی اجاگر ہوئی ہے, اور ہندوستان میں تو صفحہ ماتم میں خلا ہوگا دلی میں اس وقت. And now to come to this meeting, sir, historical, as I said, کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. بالکل صحیح آپ نے کہا, یہ تاریخی ہے. بالکل چیف آف آرمی اسٹاف کی کبھی امریکی صدر جو رولر نہیں ہے, جو رولر نہیں, مطلب کہ you know, تو why? I mean, is it because of Iran? Is there more to it? I'm not saying کہ آپ کو معلوم ہے, but you know with your میرا مشاہدہ یہ کہتا ہے کہ the three eyes will be مشاہد صاحب کا مشاہدہ کیا ہے, the three eyes will be discussed. three eyes کیا ہے, ایران, اسرائیل اور انڈیا. the three eyes. ایران کے بارے میں وہ پوچھیں گے کہ آپ کا کیا تجزیہ ہے فیلڈ مارشل صاحب, آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے, ایران میں کتنی سخت ہے, کتنا ریزسٹ کر سکتا ہے, اور جنگ کیا رخ اختیار کر سکتی ہے. I think number one. دوسرا وہ یہ بھی شاید کہیں گے کہ اگر, اور میں تو کہوں گا خدا نخواستہ اگر اسرائیل جنگ جیت جائے تو اسرائیل کا بارڈر تو پھر تافتان ہو جائے گا, تو اس سچویشن میں پاکستان کا کیا رد عمل ہوگا. مے بی یہ ہی مائٹ آسک دیٹ آلسو. اور تیسرا وہ ہوگا کہ ہندوستان کا کیا کرنا ہے, دا کے ورڈ, کشمیر. بٹ آئی مین جو وزیر اعظم مودی کی سر اسٹیٹمنٹ آئی ہے, وہ الگ آنے دیں ان کو. ٹرمپ تو اپنی سکت میں چلے گا, وہ کہتا ہے کہ میں نے کشمیر کا مسئلہ حل کرنا ہے, میں ثالثی بننے کو تیار ہوں. وہ تو اپنے کنسسٹنٹ قائم ہے, اس نے 10 دفعہ تو کہہ چکا ہے وہ یہ کام. اور دوسرا ایجنڈا یہ تو ایک ہوگا جیو پالیٹکس. ٹھیک ہے, لنچ کی بات کر رہا ہوں میں. بالکل بالکل, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. اور دوسرا ایجنڈا ہوگا it is about Pakistan America relations, جس میں کاؤنٹر ٹیررزم, کرپٹو بھی, منرلز بھی, اور میرے خیال میں انہوں نے ایک ریکگنیشن بھی کر لی ہے کہ وہ امریکنز, میں یاد ہے when I was a student there, they would always say please tell us who is the boss because we want to talk to the boss. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, the American boss will talk to the Pakistani boss. بالکل صحیح, ڈائریکٹ 1-to-1 اور ٹھک 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 اسٹریٹجک ڈسکشن. تو بٹ یہ ملاقات جو ہے سر, یہ obviously ابھی تو نہیں سیٹ ہوئی ہوگی. you know as we are discussing کہ اسرائیل نے حملہ کیا, اس کا تو امریکہ کو اندازہ تھا, بٹ امریکہ کا یہ فیصلہ کہ وہ you know they're going to be part of this war, that's very recent. وہ تو ابھی 3-4 یہ ملاقات تو پہلے سیٹ ہوئی. تو جب یہ ملاقات طے ہوئی ہوگی, what was the agenda then? Would you like to conjecture about that? Yes, I would like to. Now it's changed. It probably happened after
पाकिस्तान विक्ट्री ओवर इंडिया, वो जो विक्ट्री हुई जिसमें ट्रंप ने बड़ा रोल अदा किया और ट्रंप ने क्रेडिट भी लिया, पहला सबसे बड़ा क्रेडिट लिया कि मैंने एक न्यूक्लियर जंग को रोका है, अमन में लाया हूँ, और वो बिकॉज ही इज अ कैंडिडेट फॉर द नोबेल पीस प्राइज आल्सो एज यू नो। तो उसमें फिर उन्होंने कहा कि जी हु इज द की प्लेयर इन पाकिस्तान, पाकिस्तान इज अ की कंट्री एंड द की प्लेयर इज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर। मैं उनसे बात करूंगा क्योंकि हम ताल्लुकात को बढ़ाते हैं, एंड आई थिंक ही इज गिविंग अ न्यू प्राइवेटली, वो मेरे ख्याल में शायद मुबारकबाद भी दे उनको, ना सिर्फ फील्ड मार्शल बनने की लेकिन जीतने के ऊपर। ट्रंप रिस्पेक्ट्स पावर यार, वो कहता होगा प्राइवेटली पाकिस्तानियों में बड़ी जान है, छोटा मुल्क है, इसने पेंटी लगाई है हिंदुस्तान की, इसको तो फिर आई मस्ट सी who are these people and talk to them and उनसे engage करें। और पाकिस्तान उनकी हेल्प भी की है काउंटर टेररिज्म पर। बिल्कुल बिल्कुल, I mean, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हैज बीन अ फिनोमिनल पार्टनर, जनरल कुरेला ने कहा है, तो इस हवाले से वो समझते हैं। और याद रखें कि आपके प्रोग्राम में जब डिस्कशन हुई थी ट्रंप क्या हुआ था, तो लोग कहते थे कि पाकिस्तान की अब अहमियत नहीं रही, इस खित्ते की अहमियत नहीं रही, एंड आई वाज द वन मैन हु वाज सेइंग नो, दिस रीजन मैटर्स, पाकिस्तान मैटर्स, रीजन इज अ वेरी स्ट्रेटेजिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अच्छा सर, अब नाउ टू एस्पेक्ट, दोनों का आपने क्योंकि पहले भी जिक्र किया, एक तो पहले अगर ये बात कर लें कि ये अब जंग तो हो रही है, जंग शायद ये ना जीते मगर कमजोर ईरान को बहुत कर देंगे, कमजोर किया बॉर्डर जैसे आपने कहा अगर इजराइल का बॉर्डर ताफ्तान पे आ जाता है, व्हाट डज इट मीन फॉर पाकिस्तान? आई मीन आई नो इट्स अ वेरी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, बट बिकॉज पाकिस्तान के बहुत खदशात होंगे, तो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू डिस्कस। आई थिंक ये दो जो असल बात कर रही हैं कि अगर खुदा ना खास्ता रजीम चेंज होता है, नहीं, एंड व्हाई इज इट वरीइंग फॉर अस राइट नाउ, राइट? इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं। हमारे लिए डायरेक्ट वरी है कि एक इंडिया इजराइल नेक्सस बन गया है, इंडिया और इजराइल बहुत करीब हैं, ईरान इज अ फ्रेंड, बट अगर एक कोई नई गवर्नमेंट खुदा न खास्ता आ जाए जो इजराइल नवाज हो या इजराइल के असर पे हो, क्योंकि एक तरफ तो देखें जाए आरिफा साहिबा, मगरबी बालादस्ती का खात्मा हो रहा है दुनिया में, मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मगरब के जो पिट्ठू हैं, सबसे बड़ा पिट्ठू कौन है? इजराइल, उसकी बालादस्ती हमारे खित्ते में कायम हो रही है। ये अजीब मंतक है। तो उस हवाले से इट विल बी नॉट गुड फॉर पाकिस्तान इंटरेस्ट, क्योंकि एक तरफ हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान का एलाय है इजराइल, तो एक हमारा वो है स्ट्रेटेजिक कंसर्न। दूसरा है कि अगर ईरान में रजीम चेंज होता है, ज़रूरी नहीं कि फिर ईरान में इस्तेकाम आए, अदम इस्तेकाम हो सकता है। पीपल टॉक ऑफ वोल्कनाइजेशन आ गया, बड़ा मुसलमान मुल्क देखते हैं तो तोड़ते हैं ये। इंडोनेशिया में ईस्ट तिमोर निकाल दिया, सूडान से उन्होंने साउथ सूडान निकाल दिया, तो ईरान में भी वो कहेंगे कमज़ोर करो, और उसके फिर असरात अगर बलूचिस्तान उनका है, हमारा सी पैक इधर है, फिर उनका और प्रोविंसेस भी हैं जो एथनिक बेस्ड हैं, अहवाज एक है सूबा, वो अरब स्पीकिंग है, आज़रबाईजान टर्किश स्पीकिंग है, कुर्दिस्तान का इलाका भी है, तो वो देन इट कैन बी वेरी डिस्टेबलाइजिंग। तो हमारे लिए दोनों चीज़ें, अदम इस्तेकाम खित्ते का और उसके असरात पाकिस्तान पर ख़ासतौर पर बलूचिस्तान के ज़रिए, और दूसरा जो इंडो इजराइल एक्सेस जो डायरेक्ट सिक्योरिटी थ्रेट है। तो ये दो हमारे बुनियादी जो आप कह रहे हैं ना कि क्या इम्प्लीकेशंस है ये है। एंड सर लास्ट, सदर ट्रंप के लिए जो उनकी एक कंस्टिट्यूंसी भी बहुत है, क्योंकि वो आए, उन्होंने इलेक्शन ये जीता ये कह के कि जंगों में नहीं जाना, बल्कि उनकी आजकल एक पुरानी ट्वीट भी चल रही है जिसमें वो 2013 की, जिसमें वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं सदर ओबामा पे कि ये देखना ये ज़रूर जंग करवाएगा ईरान के साथ। What will it mean for him domestically? Because obviously midterm elections भी आएंगे। As a person who has been a fan of President Trump, I would like to say कि ये ट्रंप की सबसे बड़ी सियासी गलती हुई है। It is going to be very damaging for him. ये जंग में जो शिरकत, इसके नतायज जो है उसके अपने बेस को ख़त्म करेंगे। मैं अभी अमेरिकन टेलीविजन देख रहा था फॉक्स वेरा में, मार्जरी टेलर ग्रीन, टकर कार्लसन, स्टीव बेनन, जो उनके हार्डकोर सपोर्टर्स हैं मेगा का ना, मेक अमेरिका ग्रेट, उन्हें कहा ये तो मरवा दिया आपने, ये क्या कर दिया आपने। But they're all kind of on the sidelines now. हाँ नहीं, लेकिन वो पब्लिक ओपिनियन शेप तो करते हैं ना, वो इन्फ्लुएंसेस हैं। जैसे आप पब्लिक ओपिनियन शेप करती हैं थ्रू योर प्रोग्राम्स, थ्रू योर व्यूज, तो वो तो फर्क पड़ता है ना। जो उनका बेस है वो कहेगा यार आपने तो अमेरिका को ठीक करना था, आप किस पंगे में फंस गए, ईरान का जंग, ईरान से हमारी क्या लड़ाई है, वो तो ये कहेंगे। सो आई थिंक इट विल बी politically and potentially very damaging for President Donald Trump. And very quickly, is there a chance that
America goes into this and then quickly pulls out, or it's going to be a cesspool? अब ट्रम्प की एक चीज़ है जो कुछ पाकिस्तानियों में भी है, मास्टर ऑफ द यू टर्न। वो that Pakistani is now तो वो ट्रम्प इज द मास्टर ऑफ द यू टर्न, उससे कोई चीज़ नहीं, वो देखेगा कि मार पड़ी है पीछे हट जाओ, he will do the U-turn. You think that's possible? Because उसका ज़हन आइडियोलॉजिकल नहीं है, वो देखते हैं ट्रांजैक्शनल है, कुछ लोग कुछ दो बिजनेसमैन है, तो वो अगर देखेगा नफा नहीं नुकसान हो रहा है तो वो कहेगा पीछे हटो यार, ये तो मरवा देंगे। So ये that gives you some hope, a glimmer of hope.